آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک متن ہے جو ذاتی نظم و دست، توانائی کے تحفظ اور خاص طور پر آزمائشوں کے بارے میں ہے۔ جی، اور اس میں خاص پہلو یہ ہے کہ عورت کی توانائی کیسے ایک امتحان بن سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ متن جس کا عنوان کچھ شیطان کا عورت کی صورت میں امتحان جیسا ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ جی، ہمارا مقصد ہے کہ اس متن کی جو گہرائی ہے، جو مصنف کہنا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ متن کہتا ہے کہ جب کوئی اپنی توانائی، خاص کر جنسی توانائی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آزمائشیں زیادہ سخت ہو جاتی ہیں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ مطلب کوشش اچھی ہے تو مشکل کیوں بڑھے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ متن کے مطابق ایسا ہے کہ جب آپ اپنی توانائی کو اوپر اٹھانے لگتے ہیں تو منفی قوتیں یا پرانی عادتیں آپ کو زیادہ زور سے نیچے کھینچتی ہیں۔ اچھا، اور ان امتحانوں میں متن خاص طور پر عورت کی توانائی کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے متن کے حساب سے؟ دیکھیں، متن اسے ایک بہت بڑی آزمائش کہتا ہے۔ مطلب کشش، رومانوی تعلقات یا ایسی صورتحال جہاں آپ کی توجہ فوراً کسی خاتون کی طرف کھینچ جائے۔ مثالیں بھی ہیں اس میں؟ جی، جیسے کوئی پرانی محبت اچانک رابطہ کر لے جب آپ آگے بڑھ چکے ہوں، یا کہیں باہر جائیں اور کوئی ایسا ملے جو بس مغناطیسی کشش رکھتا ہو۔ اوہو، یہ تو Here is where it gets really interesting۔ تو متن کہتا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کشش کیا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ صرف ایک وقتی لذت ہے، ایک ڈوپامین رش جو بعد میں نقصان دے گا؟ یا پھر اس میں کوئی سبق ہے، کوئی روحانی ترقی کا پہلو؟ جی ہاں، متن زور دیتا ہے کہ پہچانو، کیا یہ صورتحال آپ کو بہتر بنائے گی یا آپ کی توانائی ضائع کرے گی، پیچھے لے جائے گی؟ تو یہ پہچان کیسے آئے گی؟ کیا متن کوئی طریقہ بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دو طرح کے تجربے ہو سکتے ہیں۔ ایک کو وہ کہتا ہے خدائی تجویز کردہ تجربہ۔ اچھا، یہ شاید ہلکا پھلکا لگے، فطری ہو، اور اس کا مقصد آپ کی بہتری ہو، چاہے مشکل لگے۔ اور دوسرا وہ ہے جسے وہ ڈارک گرل کہتا ہے۔ یہ بھاری، غیر مخلصانہ یا شاید منفی نیت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ If we connect this to the bigger picture، ان دونوں میں فرق کرنا یہ ایک ہنر ہے جو تجربے سے آتا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی کر دے اس فرق کو سمجھنے میں؟ تو متن کہتا ہے کہ یہ بھی سیکھنے کا عمل ہے، ناکامی نہیں ہے۔ یعنی غلطی سے سیکھنا؟ جی، بار بار کے تجربات سے زندہ حکمت پیدا ہوتی ہے، لیونگ وزڈم، وہ عملی سمجھ جو آپ کو اگلی بار صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ واہ، یہ تو کافی مثبت زاویہ ہے غلطیوں کو لے کر۔ ہاں، اور متن تو یہاں تک کہتا ہے کہ زیادہ پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ تقدیر میں لکھا تھا آپ کے سبق کے لیے۔ اچھا، اور اسی طرح اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، آزمائش سے نکل جاتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ خود کو نہ دیں۔ تو کسے دیں؟ خدا کو۔ متن کے مطابق یہ سب اس کا کھیل ہے، اپنی انا کو بیچ میں نہ لائیں۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، کیا عورت کی توانائی کے علاوہ بھی کوئی آزمائش ہے جس کا ذکر ہو؟ جی، مختصر طور پر پیسوں کا ذکر ہے، مالی معاملات، فائنانسز۔ ہاں، کہ مالی دباؤ بھی انسان کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ عورت کی توانائی والی آزمائش زیادہ بڑھی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ متن ذاتی ترقی کو ایک چیلنج بھرے سفر کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ خود کو جاننے، تجربے سے سیکھنے اور آزمائشوں میں چھپے سبق کو سمجھنے پر زور دیتا ہے، خاص کر تعلقات اور کشش کے معاملے میں۔ اور وہ زندہ حکمت والی بات بہت اہم ہے۔ بالکل، وہی اصل چیز ہے۔ This raises an important question۔ So what does this all mean؟ یہ سب سننے کے بعد غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں وہ کون سی آزمائش ہے جو بار بار آتی ہے؟ کیا وہ مالی ہے، تعلقات سے جڑی ہے، یا کچھ اور اس سے نپٹنے کے لیے اپنی وہ زندہ حکمت کیسے پیدا کی جائے؟ شاید پہلا قدم، جیسا کہ متن کہتا ہے، اپنی کمزوری کو پہچاننا ہی ہے۔ بالکل، اسے قبول کرنا اور پھر اس پر کام کرنا۔